السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عالم اور میں ہوں بابر مغل۔ ناظرین، اس وقت ہمارے درمیان ایک رائٹر، بہت سی کتابوں کی مصنفہ، ایک سوشل ایکٹیویٹیز اور روحانی معالج، اور اس کے علاوہ آپ چیئرمین ہیں آغوش نورانی فاؤنڈیشن کی۔ میری مراد نورین نورانی المعروف باجی نورانی۔ آج ان کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، جو سماجی کام ہیں، وہ ان سے آج ہم پوچھیں گے کہ وہ اتنا کام وہ کیسے کرتی ہیں۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسی ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر الحمدللہ۔ اچھا، آپ یہ فرمائیں کہ اس وقت جو ملک میں کووڈ-19 اور لاک ڈاؤن کی جو صورتحال چل رہی ہے، اس حوالے سے آپ ایک روحانی معالج بھی ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہیں، اور میں بہت سے آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس کا میں اعادہ بھی کرتا رہتا ہوں، دیکھتا بھی رہتا ہوں۔ تو یہ سارے معاملات کو آپ کس تناظر سے دیکھتی ہیں؟ یہ اس وقت جو ہمارے پورے ملک میں یا بطور امت مسلمہ کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، وہ یہ کہ ایک تو کرونا وائرس کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے، سب سے پہلے تو اسلام جو ہے ہمیں خوف سے نکال کر امن کی طرف لے کر آتا ہے کہ یہ وبا ہے، اور وبا میں اگر جس کی کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ شہید ہوگا، لیکن ہمیں اپنے اعمال کی طرف نظر کرنی ہوگی، کیونکہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، بات کر رہا ہوں بیسکلی جو فرسٹریشن کی اور خوف کی جو فضا اس وقت قائم ہو چکی ہے، اس سے بھی ہم کیسے باہر نکلیں گے، اس کو بھی تھوڑا سا آپ بیان فرمائیے گا۔ جی، یہ اسی طرف آ رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو اسلام جو ہے وہ ہمیں امن کی طرف لے کر آتا ہے، لیکن ہر چیز کا ایک مقابلہ ہوتا ہے، یعنی یہ کہ امن کے جو بھی شخص مرد یا عورت ہے اس وبا میں فوت ہو جاتا ہے تو وہ شہید ہے، لیکن ہمیں اپنے اعمال کی طرف نظر کرنی ہوگی، کیونکہ جو تو درست اعمال والا بے باک صحیح مسلمان انسان، مرد ہے یا عورت، وہ اگر فوت ہوتا ہے تو وہ شہید ہوگا، لیکن اگر وہ ایسا مسلمان ہے کہ اس کے اندر جو موجودہ دور میں جیسے بے حیائی بہت پھیل چکی ہے، جھوٹ پھیل چکا ہے، بے رحمی، اور اگر وہ ان اعمال میں ملوث ہوگا تو وہ شہید نہیں کہلائے گا۔ پتہ نہیں کوئی لوگ میری بات کا برا ہی نہ منا لے، وہ مردود کہلائے گا اسی وبا میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتا دیا ہے کہ جب سخت سچویشن میں پھنس جاؤ تو آپ استغفار کو لازم پکڑ لیں۔ اچھا، اب جیسے حضرت یونس علیہ السلام سخت سچویشن میں پھنس گئے، اس سے سخت سچویشن میں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کوئی اور کبھی پھنسا ہوگا، کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اندھیرے میں، کوئی رابطہ نہیں باہر کی دنیا سے بالکل، تو انہوں نے بے قرار ہو کے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو اللہ نے یہ فرمایا ہے، قرآن پاک میں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے اس کو نجات دی ہے اس استغفار کی وجہ سے، کیونکہ وہ تسبیح کرنے والوں میں تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھی تم لوگ بھی تسبیح کرو تاکہ تم سخت سچویشن سے باہر نکلو۔ تو اسی چیز کی تسبیح کرنی چاہیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ استغفار کو لازمی پکڑ لیں اور صبح و شام یہ تسبیحات کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا باجی، یہ فرمائیے گا کہ ہزاروں خواتین کی زندگی کو تبدیل کر چکی ہیں اس وقت آپ، چونکہ روحانی معالج ہیں آپ، تو یہ ان کیسے زندگی میں کیسے تبدیلی مزید لائی جا سکتی ہے؟ کیا کہتی ہیں آپ؟ جی بسم اللہ۔ بات یہ کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے صرف اپنے ٹائم کو استعمال کیا ہے پازیٹیو، میں نے اپنے وقت کو استعمال کیا ہے، اور میرے پاس ہر مکتبہ فکر سے، ہر
معاشرتی معاشی کہہ لیں کہ شخصیات یا مطلب ہر لیول کی، مزدور کی بیوی بھی آئی ہے، مزدور کی بہن بیٹی بھی آئی ہے، اور میرے پاس بیٹی اور بیوی بھی آئی ہے، لیکن یہ اب ان کی اپنی مینٹلٹی ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے کیا لے کر جاتی ہیں. میرا کام ہے ڈیلیور کرنا، کیونکہ میں نے جو لیا معاشرے سے اس کو میں نے پازیٹیو ڈیلیور کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ 33 سال سے 35 سال سے فلاحی کام کر رہی ہیں. بالخصوص آپ نے آغوش نورانی فاؤنڈیشن جو لانچ کی ہے، اس کے پلیٹ فارم سے آپ نے بے پناہ کام کیے ہیں. تو کوئی ایسا کام جو آپ کی زندگی کا حصہ بن گیا ہو، جو مثال بن گیا ہو، وہ کیا ہے؟ وہ میری بکس ہیں، وہ لکھنا. ہاں، ابھی چونکہ میں اپنے تہجد سے پہلے میں 3-4 صفحے لکھتی ہوں، اور اب وہ میری عادت بن گئی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں کہ اللہ میاں پلیز مجھے معاف کر دینا، لیکن یہ 20 منٹ میں نے اپنے لکھنے کے لیے، تو وہ 3-4 صفحے روزانہ وہ کرتے کرتے آج 29 بکس بن گئی ہیں. تو وہ یہی ہے کہ جو میں دن کو لیتی ہوں، یعنی کہ خواتین سے جو سنتی ہوں، جو میں دیکھتی ہوں اپنے ذہنی تناظر میں کہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں تو یہ اب نتیجے نکل رہے ہیں، تو وہ پھر میں وہ نتیجے اپنے جو مجھے ادراک ہوتا ہے اس کے مطابق میں لکھ دیتی ہوں روزانہ کے روزانہ. تو میرے خیال سے مجھے اسی پہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہی میرے سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ اچھا کام لیا ہے. جی بہتر. اچھا، معاشرے میں ترقی ہو رہی ہے باجی، لیکن مادیت پرستی کی طرف لوگ زیادہ رجحان رکھتے ہیں. یہ روحانی کی طرف کیوں نہیں آ پا رہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آج کا جو معاشرہ ہے وہ مادیت پرستی کا ہے، آپ روحانیت کی طرف کیسے کریں گے؟ جی، اسی وجہ سے انسانیت آج سسک رہی ہے. اسی وجہ سے آج انسانیت سسک رہی ہے کہ مادی ترقی کے ساتھ ساتھ روحانی ترقی کی طرف توجہ نہیں دی گئی. اب یہ حکم جو ہے یہ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے. قرآن پاک مسلمانوں نے پڑھنا ہے، اور مسلمانوں نے اس کو اپنی لینگویج میں پڑھنا ہے، ترجمہ سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. اگر قرآن کسی کی زندگی تبدیل نہیں کرتا تو پھر وہ اس بندے کا قصور ہے. وہ پڑھنے کے باوجود اس کی زندگی تبدیل نہیں ہوتی تو پھر وہ قرآن کا قصور نہیں ہے، وہ اس انسان کا قصور ہے جو اسے پڑھتا ہے اور اس کے اوپر پھر عمل نہیں کرتا. تو بندے کا قصور ہے نا، قرآن کا قصور تو نہیں ہے. اچھا، آپ نے 29 کتابیں لکھ چکی ہیں، آپ نے بھی فرمایا. تو آپ کا مین تھیم کیا تھا ان 29 کتابوں میں؟ اتنی جو کتابیں لکھی ہیں ماشاءاللہ آپ نے، تو مین تھیم کیا ہے اس میں؟ کس طرف راغب کر رہی ہیں آپ عوام کو، لوگوں کو؟ میں بتاتی ہوں. میرے پاس ان کتابوں کے نام بھی، اگر مین کتابوں کے نام بھی اگر بتا دیں وہ بھی جی میں چند ایک تو نام بتاتی ہوں. اچھا، میرے پاس بیٹی بھی آئی ہے، بہو بھی آئی ہے، ساس بھی آئی ہے، وہ ماں بھی آئی ہے، وہ مطلب بہن بھی آئی ہے. اب بہنوں کو جیسے بھائی حصہ نہیں دیتے تو میں نے ایک بک لکھی کہ بھائیوں کے دلوں پہ دستک کون دے گا. جیسے ماں بیٹی کے درمیان ایک گیپ آ گیا ہے تو وہ اس کے لیے کتاب لکھ دی کہ اگر ماں میری سہیلی ہوتی. جو گھریلو جھگڑے خاوند بیوی کے، تو ان میں خاوند خدائی خزانہ، وہ آپ بھی آئے تھے تقریب رونمائی میں. جی. تو یہ اچھا، حلال اور حرام رزق کی، حلال اور حرام آمدن کی انسانی زندگی کے اوپر جو بد یا اچھے اثرات پڑتے ہیں اس کے لیے میں نے کتاب لکھی سچائیاں. ٹھیک ہے، تو بس اس طرح کے جو معاشرتی پہلو ہیں ان کے لیے میں نے بکس لکھی ہیں. جو مین کتاب ہے آپ کی، جو مثال بن گئی، جو پاپولر ہوئی، جس کو شہرت ملی، جس کو دعا ملی، وہ کون سی بک ہے؟ رائٹر کو تو دیکھیں، جیسے ایک ماں کو اپنے سارے بچے ایک جیسے اور پیارے لگتے ہیں نا، تو رائٹر کو اپنی ساری کتابیں بہت اچھی لگتی ہیں. لیکن جس کو شہرت ملی، یہ اگر ماں میری سہیلی ہوتی اور خاوند خدائی خزانہ، ان کو ذرا بس یہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے. ہماری تو یہ دعا ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں، اس سے عمل کریں اور فائدہ حاصل کریں. اور پرانے دیکھیں پہلے کتنی محبتیں، اب تو بیوی بھی خاوندوں کو جو ہے نا
وہ بیوی بھی خاوند کو یوز کر رہی ہے اور خاوند بھی بیویوں کو یوز کر رہے, تو وہ اس سے گھر کی جو فضا ہے نا وہ امن اور محبت والی نہیں ہو سکتی. تو ہم نے اس کتاب میں بتانے کی یہی کوشش کی ہے. اگر آپ کہیں تو میں اس کا ایک شعر پڑھ کے بتا دیتی ہوں. جی جی ضرور. ایک سیکنڈ. یہ نورین باجی کی یہ لائبریری ہے, لائبریری میں بیٹھی ہوئی ہیں اور لائبریری سے انہوں نے اپنی بک نکالی ہے اور اپنی بک میں سے جو لکھی ہوئی ہے اس میں سے یہ اشعار سنائیں گی. اب جو اس کتاب کا مین جو سرورق پہ میں نے ایک شعر لکھا جو میں نے سمجھا کہ یہ آج کے معاشرے کی عورت کے لیے, ایک بیوی کے لیے یہ بہت ضروری ہے یہ سوچ. جی 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 ماشاءاللہ. جی. میری روشنی میرے چاند کا حالہ تو ہے, میری ذات و نام کا حوالہ تو ہے, میرے اس گھر کی ہر شے ہے خاشاک, میرے اس گھر کی ہر شے ہے خاشاک, میرا سب سے نایاب خزانہ تو ہے. یہ ایک شوہر کے لیے ایک بیوی کے احساسات خیالات ہونے چاہیے, تب امن کی فضا قائم ہوگی گھر میں, اور شوہر کے بھی یہی جذبات ہونے چاہیے ایک بیوی کے لیے. اچھا, یہ شوہر اور بیوی کے حوالے سے آپ نے جذبات کو کلیئر کیا, لیکن جہاں شوہر بیوی کے معاملات کو آپ نے ڈسکس کر رہی ہیں وہاں پہ یہ معاشرے کا جو عام چیز ہے وہ ساس اور بہو ہے. ان میں جی محبت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ ان میں یہ جو معاشرے میں یہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے ساس اور بہو کا, جی 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 جی. ماشاء اللہ بڑا آپ نے ریسرچ بھی کیا ہوا ہے. تو یہ ہاں جس طرح ماں اور بیٹی ہے, ماں اور بیٹی کی جو محبت ہے اسی کو ہم ساس اور بہو کی محبت میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں؟ میں بتاتی ہوں. اصل میں بھی اس میں بھی قصور جو ہے نا ماں کا ہی ہے. وہ صدیوں سے نا ساس دشمن طور پہ چلی آ رہی ہے. ساس دشمن لڑکیاں تیار ہو رہی ہیں, یعنی ماں ہی تیار کر رہی ہے. وہ بیٹی کے اندر سے وہ خوف, وہ پریشانی اس کو رخصت کرنے سے پہلے یا اس کی تربیت میں وہ چیزیں شامل نہیں کرتی کہ بیٹی جیسے میں تم سے پیار کرتی ہوں, جو عورت تمہیں لے کے جا رہی ہے ظاہر ہے اس نے بھی اس گھر میں محنت کی ہوئی ہے, اس نے بیٹا پالا ہوا ہے, اس نے دن رات اپنا لگا کے تو اپنے بچے کو تعلیم دلوائی ہوئی ہے, اس کو کمائی کے قابل کیا ہوا ہے, اس کو اچھی تربیت دی ہوئی ہے, تو تم نے اس کی عزت کرنی ہے. ایک چیز کہ بے ادب بے مراد, با ادب با مراد. جو بہو بے ادب ہوگی وہ بے مراد رہ جائے گی, آخر وہ بھی تو کبھی ساس بنے گی. ساسوں کے لیے یہ بڑی, میں ان کو یہی تسلی دیتی ہوں. جو میرے پاس ایسی ایسی خواتین آتی ہیں بیچاری جو 6 بیٹوں کی مائیں ہیں اور 6 بہوؤں کی ساس ہیں, لیکن رو رہی ہیں, آنسوؤں سے رو رہی ہیں, اور آنسو جب ہی نکلتا ہے جب دل پہ سخت ٹھیس پہنچتی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ آنسوؤں سے رو رہی ہیں. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ نہ روئیں اور آپ ان بچوں کے لیے دعا کریں. دیکھیں اس وقت وہ سخت عذاب میں گرفتار ہے, آپ کے آنسو جو ہیں وہ ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیں گے. آپ یہ تو نہیں چاہیں گی نا, تو دیکھیں یہ خیر ہے یہ بن جائیں گی, یہ بھی تو ساسیں بنے گی نا, تو پھر ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے کیا. وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں رہیں گے, بات تو ٹھیک ہے وہ رہیں گے تو نہیں, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے, وہ تو حی القیوم ہے, وہ تو ہمیشہ سے ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے. وہ اللہ کسی کا مکافاتی عمل ہے, اللہ کسی کا بدلہ نہیں چھوڑتا. تو یہ چیزیں بھی میں لکھتی ہوں. مطلب میرا کام ہے کہ جو چیزیں میں لیتی ہوں اپنے معاشرے سے ان کو میں ڈیلیور کرتی ہوں. میں جو تربیت بات تربیت کی ہو رہی, تربیت نہیں ہو پا رہی نا, بات یہ ہے. اس میں بھی قصور جو ہے وہ ایک ماں کا ہی ہے. تربیت بہت میٹر کر رہی ہے, بہت ضروری ہے تربیت, بہت زیادہ کا. مطلب تربیت تو آج ہمارے موبائل کا رہے ہیں نا بچوں کی. ماؤں نے تو اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی ہے, ماں بھی موبائل پہ ہی اپنی لگی ہوئی ہے بس. اب ایسا ہی ہے. میں نے آپ کا ایک انٹرویو دیکھا تو اس میں ایک انٹرویو میں آپ نے باقاعدہ وہ ایک کسی فنکشن میں تھیں آپ, تو وہ ماں اور بیٹی کے درمیان کوئی بات ہوئی تو بچی رونے لگی, تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہی ہے, تو پتہ چلا کہ موبائل ماں کے پاس ہے. جی 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 جی. موبائل ماں نے نہیں دیا تو اس وقت بچی روتے رہی, اور جیسے موبائل اس کے پاس آیا, بچی کے پاس آیا, تو اس نے کھیلنا شروع کر دیا, اور اس انداز سے کھیلنا شروع کر دیا کہ اس کو اپنے ارد گرد میں کون بیٹھا ہوا ہے
एहसास नहीं था कि कौन। और थोड़ी देर के बाद माँ को देखा गया तो माँ भी मोबाइल निकाल कर उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। तो मैं बड़ा इस जी बात बिल्कुल, आपने बड़े गौर से देखा है वो इंटरव्यू मेरा ख्याल है। वो मैं एक डॉक्टर की दुकान पे बैठी हुई थी, तो वो कोई 2 या 1.5 साल की बच्ची थी, तो वो बहुत ज्यादा चीख चिल्ला रही थी। तो मैंने कहा कि भी ये इतने सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, बच्ची को खामोश कराएं, ये कुछ मांग रही है, इसको दे दे। तो वो उस औरत ने मोबाइल निकाल के उस बच्ची को दिया, तो उस बच्ची ने फौरन पासवर्ड वगैरह लगा लिया। देखिए इतनी छोटी सी बच्ची ने, और वो चुप हो गई, 1 सेकंड में चुप हो गई और वो अपने मोबाइल के साथ बिजी हो गई। तो इतनी देर में माँ ने दूसरा मोबाइल निकाला परस से और वो भी खेलने लग गई। तो बस अब लगाएं अंदाजा कि यहाँ पे बच्चे की क्या तरबियत होगी। तो माँ भी तो 20-25 साल की थी, उसकी क्या हुई आई है तरबियत, तो पीछे नानी बेचारी क्या कर रही होगी। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। ज़ाहिर है जैसी तरबियत होगी ऐसे मामलात होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अंदाज से यानी कि ये हमारी जो नई नस्ल को, अच्छा बात सुने, मैंने एक किताब शुरू की है, उसका नाम रखा है कुब्बी कौम। कुब्बी कौम, ये कुब्बी कौम यानी ऐसे जो झुकी हुई कौम होती है। तो यानी आपने उस जो बच्ची को जो मोबाइल से जो खेल रही थी, तो वो उस अंदाज से झुकी हुई थी, वो आपने इस बात का अंदाजा भी अदा भी किया था जी, की हड्डी जो है वो ज़ाहिर आधा घंटा झुकी रहेगी, तो उसका जो लेवल है वो उसका जो वो क्या होगा, वो उसका पोस्चर ये हो जाएगा, लाखों बच्चों का पोस्चर ये हो जाएगा। हाँ, नहीं इसमें कोई शक नहीं है। तो 12 माओं को और अपने जो फैमिलीज को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, एक और बात अहम है, बात ये है कि आजकल का जो नौजवान है जी, सरगर्मियों की बजाय, जैसे कि अभी आपने मोबाइल की बात की, एक दो और एक्टिविटीज की बात की है, तो मुस्बत सरगर्मियों की बजाय नेगेटिव सरगर्मी में मुलव्वस है, और नेगेटिव जो एक्टिविटीज हैं उसमें जल्दी राग़िब हो जाता है। जी, तो क्योंकि उसके ऐसा क्यों कर होता है, और उसको मुस्बत सरगर्मियों में कैसे माल किया जा सकता है? माशाल्लाह एक आप मुआलिज हैं, रूहानी मुआलिज हैं, उस तनाज़े से हम बताइएगा। अब देखें, सबसे पहले तो ये कि नमाज की हुक्म है कि नमाज अपने बच्चों को हुक्म दें, 7 साल तक अगर वो उनको सिखा दें वो पढ़ें, नहीं तो फिर उनको 10 साल तक सख्ती से पढ़ाएं। आज मैं सवाल करती हूँ अपने माशरे से, कितनी माएँ या कितने बाप हैं, कितनी दादियाँ या कितने दादे, कितनी नानियाँ या कितने नाने अपने बच्चों को सख्ती से नमाज पढ़ाने की आदत डाल रहे हैं। ये आदत होती है। 5 टाइम तो जब रब के सामने जाएगा तो वो उसको खुद हर इंसान को अंदर से उसको शर्मिंदगी होगी कि मैं कुछ गलत करके आ रहा हूँ। वो नेक्स्ट थोड़ा कम तो अल्लाह ताला उसको हिदायत की तरफ ले जाएंगे। तो ये वालिदैन से, दादी दादों से, खाला मामू चचा सब से ये सवाल है कि वो कितनी दफा अपने जो इर्द गिर्द फैले हुए रिश्ते हैं उनको नमाज का हुक्म देते हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे अभी आप देख लेना, जो कोविड-19 जो सिलसिला चल रहा है, तो बेसिकली तो अल्लाह नाराज है हमसे, बेसिकली ना, आज़माइश की घड़ी चल रही है, और हम घरों में मुक़य्यद हैं, बंद हैं, आइसोलेशन में हैं। तो ज़ाहिर है अगर हम अल्लाह को राज़ी रखते हैं तो ये आज माशरे की जो बिगाड़ है या आज जो सिलसिला चल रहा है वो ये ना होता। और बाबर भाई, आप देखें कि कश्मीर में उन्होंने उनको पाबंद किया, कोई एक 9-10 महीने हो गए, तक साल होने वाला है जी, एक जुबान मैंने हिलती हुई नहीं देखी, किसी को मैंने ये नहीं सुना कि कश्मीर में ज्यादती हो रही है। कम से कम और कुछ नहीं, आज मैं अपने आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से पैगाम देना चाहूंगी कि उनके लिए कम से कम सूरह बकरा की आखिरी आयत है, वाफ़ु अना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, कि या अल्लाह उनके ऊपर रहम कर और उन काफिर कौम से उनको निजात दे। दुआ तो कर सकते हैं ना, कोई किसी को उनके लिए फिक्रमंद नहीं देखा। तो अल्लाह ताला ने, मैं ये हर चीज का कुछ एक्शन का रिएक्शन होता है, तो मजलूम के को अल्लाह ताला ऐसे उसकी मजलूमों की आह और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है।
جس میں تو وہ کچھ یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا لاک ڈاؤن کر دیا ہے، اور اس وقت تک یہ اعلان، یہ سب مسلمان متحد ہو جائیں اور مطالبہ کریں کشمیر کے لیے، تمام ملک دیکھیں ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ اینٹ کی طرح ہیں اور ایک جسم کی مانند ہیں، کہ ایک کو تکلیف ہوگی تو پورے جسم کو ہوگی. نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کشمیر، بوسنیا، فلسطین، شام، عراق، دیکھیں مسلمان ہی پس رہے ہیں. اگر ہم میں قوت ایمانی ہوتی تو ہم ایک طاقت ہوتے، ایک جتھا ہوتے اور یونٹی ہم میں ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہود و نصارہ ہم پہ غالب نہ آتے. تو چونکہ نبی باجی جو چیزیں ہم نے اڈاپٹ کرنی تھی وہ چیزیں ان لوگوں نے اڈاپٹ کی ہیں. ایک بات کریں، جی بالکل، جی ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش کی گڑی سے نکالے اور ہمارے ایمان مضبوط ہوں. اچھا، ایک اور بات جو خواہشات کی ابھی ہم نے وہ بات کی ہے، خواہشات بھی بڑھ رہی ہیں ہماری، اور جو ضروریات ہیں وہ دن بدن پیچھے ہی ہوتی جا رہی ہیں. جو ہے ضروریات، اگر جو چیز ضرورت ہے اگر اس کو دیکھیں تو وہ ہماری انف ہے، لیکن ہم ضرورت سے زیادہ کے متلاشی ہیں، خواہش رکھتے ہیں، رکھتے ہیں، خواہش جس کی وجہ سے ہمارا یہ جو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جو حص ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو وہ بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس حوالے سے، ایسا کیوں کر رہا ہے لوگ؟ ہم جو لالچ ہے، لالچ کی نہ بغض، ہم اس سے باہر کیسے آ سکتے ہیں؟ اور ہم کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم اس چیز سے باہر آئیں. خواہشات کوئی 24-25 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ میں لوگوں کی جو روحانی علاج کے سلسلے میں جو میں ان کی گفتگو سنتی تھی، ان کی کاؤنسلنگ کرتی تھی، تو کچھ میرے ذہن میں جو چیزیں آتی تھیں ان کو سنتے ہوئے تو میں اس کو کبھی کبھی کسی نظم غزل کی صورت میں بھی لکھ دیا کرتی تھی. جی اب بہت اچھی طرح، بلکہ ہمارے تمام آڈینس کو یہ سمجھ آ جائے گی. میں ایک 6 لائنوں کی ایک نظم پڑھوں گی. گھڑی میرے عہد کی، گھڑی میرے عہد کی، پرانے ملبے دیکھو کیسے ہٹائے جا رہے ہیں، خوب تر کیا نئے شاہکار بنائے جا رہے ہیں. اگر یہ گھڑی میرے عہد کی بالکل نہیں ہے تو پھر کیوں عقیدت کے جذبے مٹائے جا رہے ہیں. میرا عہد تعمیر یا تخریب کا مظہر ہے معلوم نہیں. بم پھٹ رہے ہیں ہر طرف، کیسے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. پڑھتی تھی کتابوں میں پہلے کھڑے کو پوجتے تھے، اب خطرہ بڑھ گیا کہ پوجنے کو لٹائے جا رہے ہیں. کل بھی خواہشات کے پجاری تھے نورانی ہم، کل بھی خواہشات کے پجاری تھے نورانی ہم. افسوس افسوس دل اب بھی خواہش میں بچھائے جا رہے ہیں. تو جب خواہشات کے پجاری بن جائیں گے، بس سیدھی سی بات ہے، ہمارے نبی پاک نے کہا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے. یہ فتنہ مال کی وجہ سے، خواہشات، مال، جائز ناجائز کی تفریق ختم ہو گئی ہے. حلال حرام میں سے بالکل تمیز اٹھا دی گئی. کس نے؟ ہم لوگوں نے خود خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر حربہ استعمال کر دینا. بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ یہ نہیں سوچتے کہ اس کو اچھا انسان بنانا ہے، وہ فوراً خواب دیکھ لیتے ہیں، اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے، اس کو پائلٹ بنانا ہے، اس کو وکیل بنانا ہے. وہ اچھا انسان بنانا سوچتے بھی نہیں ہیں. کاش کہ وہ صرف سوچ لیں تو وہ اس کے اندر سے، جو ہر انسان کے اندر بڑا ہو، خودرو جھاڑیاں، اس کی عادات میں جو کچھ غلط چیزیں پیدا ہوتی ہیں شر کی، تو وہ ساتھ والدین ہٹا دیں. لیکن وہ کہتے ہیں بیٹا نہیں، نمبر لانے ہیں، نمبر، چاہے کسی بچے کی نقل مارنی پڑے، چاہے کسی کا سر کاٹنا پڑے، نمبر لے کے آنے ہیں. تو وہ وہی رویہ اپنی پوری زندگی میں اپنی فیلڈ میں وہ رکھتا ہے.
بے شک، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا ایک عام بات ماشاءاللہ آپ دیکھیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بڑے عرصے سے آپ 30-35 سالوں سے فلائی کام کر رہی ہیں، اور آغوش نورانی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ نے بے پناہ فلائی کام کیے. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں کہ جو عہدہ ہے، عہدہ جو اور خدمت کے لیے عہدہ آنا ضروری ہے؟ ہرگز بھی نہیں. میرا خیال ہے آپ پروگرام بڑے غور سے دیکھتے ہیں. انسانیت کی خدمت کے لیے کسی عہدے کا ہونا ضروری نہیں ہے. عہدہ یہ ہمارے آج کل تمام حکمران ہو گئے، کوئی بھی ہیں حکمرانوں کے علاوہ جو بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، وہ عہدہ حاصل کرنے کے بعد پھر میں جی عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. عہدے کا ہونا ہرگز ضروری نہیں. آپ ایک میٹھی مسکراہٹ سے بھی کسی کی خدمت کر سکتے ہیں، کسی ٹوٹے ہوئے ہارے ہوئے دل کو تقویت دے سکتے ہیں، اس کو زندگی کی طرف واپس لا سکتے ہیں. پہلے لاکھوں بچیوں کو نچا کے حکومت حاصل کی جائے گی، پھر عہدہ ہوگا تو میں خدمت کروں گا. اب یہ بھی تو دیکھ لیں نا، پھر اس کے نتائج بھی تو دیکھ لیں. اچھا باجی، پروگرام ختم ہو رہا ہے، آخری سوال کرتا ہوں. موجودہ جو حکومت کی اسٹریٹجی ہے، اس کو آپ کس جی طرح سے دیکھتے ہیں؟ سارے معاملے 2 سال ہو گئے اس کو. ایک پولیٹیکل سوال ہے، جی چھوٹا سا جواب دے دیں اس میں. تو اس کی جو اسٹریٹجی ہے گورنمنٹ کی، یا حکمت عملی جی ہے جو گورنمنٹ کی، آپ اس میں کو نے کس بیان طرح؟ کر دیا ہے نا. جیسے انداز سے عہدہ حاصل کیا جائے گا، پھر وہی انداز یہاں پہ پھر چلے گا. بتا دیا ہے نا. اچھا چلے، بہت شکریہ ماشاء اللہ. ناظرین، نورانی باجی نے بہت اچھے مشورے دیے، تجویز دیں، اور بہت خوبصورت باتیں کی. دل تو نہیں کرتا پروگرام ختم کرنے کا، لیکن پروگرام ختم ہو رہا ہے. آئندہ نئے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ